अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान ख़ास और मैं हूं आपका मेज़बान वकास कोरी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मेहमान ख़ास हैं, मुस्लिम लीग नून की MP हैं, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं कुर्सिया रिया साहिबा। सबसे पहले आप बताइएगा कि सियासत में आप कब से आई, क्या कहानी है इसके पीछे? आपका सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। तो मेरी तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, बिकॉज़ मेरी जो फैमिली थी उसकी पार्टी PMLN के साथ बहुत ज़्यादा एफिलिएशन थी। 1982 से मेरे हस्बैंड थे, वो तहसील के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद उन्होंने नाज़मी के इलेक्शन लड़े। मींस के फैसलाबाद की जो तहसील तानने वाला है, अगर देखा जाए तो PMLN का झंडा और परचम उठाने वाले वो मेरे हस्बैंड ही है, और माशाल्लाह से वो गढ़ है, हमेशा से जीता है। तो जब मेरी शादी हुई तो उस वक़्त मैं तो पॉलिटिक्स में नहीं थी, काफ़ी अर्ली एज में मेरी शादी हो गई थी। तो लेकिन मेरे हस्बैंड जो थे वो प्रेसिडेंट थे, और मैं उनसे लड़ती होती थी कि आप मेरे साथ बात नहीं करते ना, तो आप हर वक्त पॉलिटिक्स करते हैं। तो मुझे कहते थे तुम पॉलिटिक्स पे बातें किया करो मेरे साथ। तो मैं कहती थी मुझे इतना नहीं पता ना, और मुझे इतनी हाउ नो इतना नहीं था। तो उन्होंने जब फर्स्ट इलेक्शन लड़ा नाज़मी का, तो सारी फैमिली, आपको पता ही एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है, सारी फैमिली बैठी तो कहती कि कुत्सिया ये इलेक्शन लड़ना चाह रहा है। तो मैंने कहा ना मुझे ए का पता ना मुझे जी का पता है, लिहाजा आप बड़े बैठे हैं, जो डिसीजन लेना है। खैर जब उन्होंने डिसीजन लिया तो कैंपेन का टाइम आया, ख़वातीन को इकट्ठे करने का टाइम आया, तो फिर थोड़ा इन्होंने मुझे ट्रेन किया, बिकॉज़ के वो मर्दों की सिर्फ सियासत नहीं करते थे। उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने ना ख़वातीन के लिए भी बड़ा कुछ किया, मतलब कि उसकी कैबिनेट भी बना के देते थे जब पार्टी का जो भी मतलब कि हुक्म होता था। फिर उन्होंने जब किया, ख़वातीन को मेरे साथ अटैच किया, तो फिर मैंने उनकी कैंपेन की, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी लीड के साथ हम लोग ने इलेक्शन विन किया। और मज़े की बात बताऊं कि वो मुशर्रफ दौर था, और ज़िया साहब की लड़ाई थी। मींस के ज़ाहिर बात है वो PMLN का किसी भी जगह पे वो नहीं छोड़ते थे कि भी मैं तो नून लीग का हूँ, और वो तब आपको पता है। मुशर्रफ साहब की तरफ मैं बाद में आता हूँ। आपने भी बताया कि आप अपने हस्बैंड की कैंपेन चलाने के लिए आपकी सियासत में दिलचस्पी पैदा हुई, तो फिर आस्ता आस्ता आपने वो सारे सियासी मामलात पे कब्जा कर लिया, घर में भी कब्जा कर लिया, और सियासी तौर पे भी आप अब MP हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बात यही है ना कि फैमिली का एक ट्रस्ट था। और एक छोटी सी मैं बात बताती, क्योंकि ज़िया साहब के जो वालिद थे और ज़िया साहब की जो वालदा थी, वो भी बहुत ज़्यादा मियाँ साहब को पसंद करते थे। मियाँ साहब को इतना पसंद करते थे कि जो ज़िया साहब की वालदा थी वो 100 नवाफिल जो है उनके लिए पढ़ लेती थी। आपकी सास जो है? जी, मेरी मदर इन लॉ थी। 100 नफल एक रात में? जी, जब उनके इलेक्शंस होते थे उनको और कोई काम नहीं होता था, सिर्फ मियाँ साहब के लिए दुआ करना। आपको मैं छोटा सा वाक़या बताऊं कि एक दफ़ा उनकी जो बेटी है ना, उनका लिवर ट्रांसप्लांट का मसला था, और वो इस्लामाबाद गई थी। तो दोपहर से अम्मी ना TV देख रही थी, तो मैं कमरे में गई। मैंने कहा अम्मा जान आपने कुछ खाया नहीं, खैरियत तो है? तो मुझे कहती है ये देखो बल्ले वाले ने ना मेरे पुत्र नू फिर तंग कर दिता। मैं कहा अम्मा क्या हुआ? कहते कि उनको ना वो अब सर्जरी दिल की बता दी है, उसका बाईपास होना है। तो मैं ना हंस पड़ी। मैंने कहा अम्मी आपकी बेटी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए गई है, तो आपने उनका नहीं मेरे से पूछा कि कोई फ़ोन आया या नहीं आया, तो आप मियाँ साहब की बात करी। कहती तेनू पता तो है, तो फिर मैं उन्हें अपना बड़ा पुत्र बनाया होया। लेकिन ये जो आपने बात की है कि 100 नफल एक रात में पढ़ना है, ये वाकई ये कोई मतलब 10, 20, 30 कर लें, नहीं, आपको पता है कि ऐसी बातों पे ना तो गलत बयानी होती है। तो दरअसल एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा दीन के साथ रिलेटेड थी, और उन्होंने 7 हज किए हुए थे, और वो माशाल्लाह से पीर और जुमेरात का रोज़ा रखती थी। तो बस फिर उनको एक लगाव था। और ज़िया साहब बताते हैं मुझे कि जब मुस्लिम लीग थी ना, आई थिंक, तो तब अम्मी बाकायदा प्रॉपर पर्दे में रह के ना, तो जो प्रोटेस्ट होते थे वो अब्बा जान के साथ करती होती थी। तो अब्बा जान ने, हमारे जो मेरे फादर इन लॉ थे, उन्होंने सियासी मींस के किंग मेकर थे वो, सियासी लोगों को उनके डेरे चलाने, उनके ऊपर ख़र्च करना, इन्वेस्ट करना। तो एक जब मैं MP बनी ना, तो एक उनकी एज का बुज़ुर्ग आया हमारे घर। उसने आके कहा कि ज़िया आज तेरे बाप की ना बात पूरी हुई है। तो वो कहते बड़े हैरान हुए, कहते क्या बात? कहते यार तुम्हारे बाप ने ये बात की थी कि मैंने बड़ी मेहनत की है,
مطلب کہ اپنے علاقے کے لیے، لیکن نا مجھے وہ پھل نہیں ملا، مطلب کہ لوگوں نے میرے ساتھ وفا نہیں کی. چلو اگر زندگی رہی، اللہ نے موقع دیا تو شاید میرے خاندان میں سے کوئی ایم پی اے بنے اور وہ مشرف دور خدمت کی کرے. آپ نے بات کی کہ جب پرویز مشرف کا دور تھا تو آپ کے خاندان پہ سختیاں جو ہیں وہ کی گئیں. کیا سختیاں کی گئی، کس طرح آپ نے یہ جو ہے آپ کے سامنے ہے کہ مطلب سیڑھیاں پھلانگ کے آ جاتے تھے. میں نے بتایا کہ اس وقت میں اتنی سیاست میں نہیں تھی، لیکن سیڑھیاں پھلانگ کے تو آگے آنے کے بعد انہوں نے شور مچایا، تو میں پھر مطلب دروازے کے پیچھے سے میں تو پھر بولی ان کو. تو وہ جو پولیس والے تھے وہ کہتے ماں جی یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ ضیاء کی بیوی ہے. تو مطلب کہ اس وقت بھی انرجی تھی کہ مقابلہ کرنا، فیس کرنا. تو ضیاء صاحب کا نا بڑا سویئر قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، 2 بندے جو ہے ایکسپائر ہو گئے تھے فوراً. تو ان کا مطلب اتفاق ہاسپٹل میں انڈر ٹریٹمنٹ رہے ہیں 8-8.5 ماہ نا. تو ان کو ابھی 2-2.5 مہینے ہوئے تھے ہاسپٹل سے ہم موو کر کے گئے گھر. تو ان کو مشرف دور میں ڈسٹرکٹ جیل ساہیوال میں اٹھا کے لے گئے. تو میں نے ان کو پیغام بھیجا، میں نے کہا کہ ضیاء صاحب، میاں صاحب کو تو نہیں پتہ نا کہ میرا ایک ورکر اتنی تکلیف میں ہے. اور میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ میں اتنا سیاست میں نہیں تھی، تو سارا دن میرا رو رو کے گزرا کہ اللہ میں کیا کروں گی. یہ چلے گئے اور اوپر سے ان کو 2 لوگ پکڑ کے اٹھاتے اور بٹھاتے تھے، ان کو ڈرائنگ روم سے اٹھا کے لے گئے. تو انہوں نے آگے سے، میں نے کہا کہ سارے بندے لکھ کے دے رہے ہیں تو ہم بھی لکھ دیتے ہیں، چلو جب ٹائم آئے گا دیکھی جائے گی. تو انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، کہتے کہ خاموشی اختیار کر لینا، ہم بیویاں بدل لیں گے، اپنا باپ میاں محمد نواز شریف نہیں بدلیں گے. تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ نہیں بھی یہ بندہ نہیں ہٹنے والا. تو پھر میں نے ان کا ساتھ جو ہے نا، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، آپ نے تو چھوڑنی نہیں نا، مجھے اپنے ساتھ لگائیں. تو پھر بس چل سو چل پارٹی کے لیے جو خواتین کا کام ہوتا تھا، کیبنٹ بنانی ہوتی تحصیل لیول میں، اس پہ پھر میں ان کی ہیلپ کرتی تھی. اور پھر اسی طرح پھر نیکسٹ انہوں نے 2006 میں لازمی کا الیکشن لڑا، پھر اس میں بھی میں نے بھرپور کمپین کی. اور جو ہے اس میں مینس کہ پہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازا. تو پھر میں ان کو پھر بھی تھوڑا تھوڑا کبھی کبھی کہہ دیتی تھی چھوڑے سیاست، سمپل لائف گزارتے ہیں. ایکچولی میرا تعلق جو ہے نا بڑے مذہبی گھرانے سے تھا کہ ہماری خواتین اتنی سوشل نہیں تھی. ہماری خواتین مطلب کہ جابس بھی نہیں کرتی تھی، وہ ہاؤس وائفس تھی اور گھر میں ہی رہتی تھی. اور وہ میرے بھی مائنڈ میں وہی چیز تھا کہ پڑھتی تو تھی، پڑھی لکھی تو تھی، لیکن یہی تھا کہ ہم نے کوئی سوشل نہیں ہونا. تو میں ان کو کہتی تھی سمپل لائف گزارتے ہیں. تو لیکن ان میں یہ تھکتے نہیں تھے، پارٹی کے ہر بات پہ یہ لبیک کہتے تھے، یہ نہیں تھکتے تھے. میں نے ان کو کہا آپ چھوڑ دیں. ایسی میری تھوڑی سی نا ان کے ساتھ لڑائی ہوئی. میں نے کہا آپ سیاست چھوڑ دیں. مجھے پتہ ہی نہیں، انہوں نے میرا نام ایم پی اے کی لسٹ میں مطلب پارٹی سیکریٹریٹ میں انہوں نے میرا نام جو ہے وہ سبمٹ کروا دیا. تو اس وقت جب میاں صاحب سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تو میاں صاحب نے کہا کہ ایک عورت کو انہوں نے نا پہلے پارٹی ٹکٹ دے دیا تھا. تو جب سب نے آ کے کہا کہ میاں صاحب ضیاء اتنا مطلب پرانا ورکر ہے، تو آپ نے اس کو کیوں نہیں، اس کی بیوی کو کیوں نہیں ابلائز کیا. تو اس وقت شیر علی صاحب نے ہمیں سپورٹ کیا. انہوں نے کہا بالکل ضیاء تو ہر اچھے برے وقت میں جو ہے نا ہمارا ساتھی ہے. اور یہ جو خاتون آئی ہے یہ تو بالکل ہم نے اس کو نہیں دیکھا، اور یہ کاف لیگ سے آئی ہے. تو میاں صاحب نے دائرہ لگایا اس کے نام پہ اور میرا نام لکھا، اور سی ایم آفس میں انہوں نے ایکچولی بیڈ لک تھی کہ الیکشن کمیشن میں نام چلا گیا. تو اس وقت میاں صاحب نے اپنا جو لیگل ایڈوائزر تھا نا اس کو ہمارے ساتھ بیچا کہ جاؤ اس کی اسکروٹنی رکواؤ. مینس کہ میں بڑی لکی ہوں الحمدللہ اس معاملے میں کہ فرسٹ ڈے آئی تو فرسٹ ڈے ہی مجھے ٹکٹ تو مل گیا. لیکن بیڈ لک کہ وہ الیکشن کمیشن میں آپ کو پتہ تھوڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے. لیکن جب تک اس نے اوتھ نہیں لیا تھا تو سی ایم آفس سے اس کو ڈیلی کال جاتی تھی کہ آپ ریزائن کرو کیونکہ یہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہے. بس پھر وہ اتنی مطلب محبت میرے دل میں ہوئی کہ میاں صاحب نے مجھے اتنا آن کیا کہ ایک ادنا سا ورکر جو کہ بالکل اس نے پارٹی نے ہمیشہ لائلٹی کے ساتھ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، کام کیا ہے، تو انہوں نے اتنا اس کو آن کیا ہے. بس پھر جو میرے دل میں تھوڑا سا رہتا تھا نا، پھر میں نے کہا نہیں اب تو مطلب ایک لیڈرشپ، ایک مطلب کہ پاکستان کا 3 بار بننے والا وزیر اعظم، وہ ایک ادنا سے ورکر کو اتنی عزت اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں، تو میں تو اب ان کے ساتھ ہوں.
آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی بات کی کہ آپ نے کہا کہ میں لکھ کے دے دوں گی، تو اب آپ پارٹی کا حصہ ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، تو اب بھی مشکل وقت آئے گا تو آپ پھر لکھ کے دے دیں گی کہ میں نون لیگ کے ساتھ نہیں، آپ کو پتہ ہے کہ 2013 سے 18 میں اس کے بعد 17 سے ہی معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے تھے نا، تو میں تو میرے خیال میں اپنے ہسبینڈ سے بھی زیادہ جو ہے میں نے رول پلے کیا ہے، اور اس چیز کو آج میں اس مقام پہ ہوں نا تو یہ زندہ مثال ہے کہ اگر میں سی ایم صاحبہ کی ہر ہیئرنگ پہ، ہر جلسے میں پہنچی ہوں پورے پنجاب میں، تو سی ایم صاحبہ نے مجھے آن کیا ہے. مطلب میں سمجھتی ہوں کہ لیڈرشپ وہی ہوتی ہے جو ہیرے کی پہچان کرتا ہے. میرے میں کچھ اگر خاص بات تھی نا، لیڈرشپ کو نظر آئی ہے. باقی اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل کے بعد جو ہے میں ان کی مشکور ہوں. کئی ایم پی ایس کو یہ شکوہ ہے کہ سی ایم مریم نواز جو ہیں ان سے ملاقات کا وقت نہیں ملتا. آپ کی ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی؟ اور کب پہلی ملاقات ہوئی، کیا بات ہے؟ 120 کا جب الیکشن تھا کلثوم نواز صاحبہ کا، تو تب میری ان سے فرسٹ مطلب سٹنگ ملاقات ہوئی تھی. مینس کہ میں نے ان کو اپنی ہسٹری بتائی کہ میری مدر ان لا کی، ہماری مطلب پوری فیملی کی اتنی محبت ہے آپ کے ساتھ. تو مریم بی بی نے مجھے اٹھ کے حق کیا، مجھے پیار کیا، اور مزید کہا کہ اپنی والدہ کو کہنا دعاؤں میں یاد رکھیں ہمیں. تو جب میں ان سے مطلب ایک بندہ وہ کہتا ہے نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، تو جب میں مریم بی بی سے پہلی دفعہ ملی، انہوں نے مجھے اتنی عزت، اتنا پیار دیا. شاید ان کی پرسنالٹی ایسی ہے کہ جو ان سے ملتا ہے تو دل کرتا ہے بار بار ملے، اور ہر بار ان سے ایسے ہی ملنے کو دل کرتا ہے کہ ہماری پہلی ملاقات ہے ان سے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ وقت نہیں دیتی یا نہیں، بالکل بھی نہیں، نہیں بالکل بھی نہیں. دیکھیں ابھی وہ پنجاب کی عوام کے لیے دن رات محنت کر رہی ہیں، اور ہم ان کے بازو ہیں. ہم نے ہی ان کی ہمت بندھانی ہے نا. ماشاءاللہ سے وہ ایک دلیر خاتون ہے، مطلب کہ پورے پاکستان میں چھوڑ کے پورے ایشیا میں، پوری دنیا میں انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا ہے کہ وہ سبقت لے چکی ہیں. پوری دنیا میں آپ نے مریم نواز کا لوہا جو ہے وہ کہہ دیا کہ انہوں نے منوا لیا. بالکل بالکل، پوری دنیا میں یہ جو ہے ہر بندے کے منہ پہ ہے. آپ دیکھیں اوورسیز جتنے بھی ہیں باہر کے ملکوں میں، مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک بہت پرکشش شخصیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی دلیر ہے، بہت ٹیلنٹڈ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایک سال میں انہوں نے کتنی جو ہے ہر سیکٹر میں اصلاحات کر دی ہیں. یہ تو ہر بندہ، میں سمجھتی ہوں کہ ایسے لوگوں سے میرے اپنے ملنے والے، مطلب آپ کو بتائے تو جو کہتے تھے کہ نہیں ہم تو پی ٹی آئی کی طرف ہیں یا ہم دوسری کسی جماعت کی طرف ہیں، آج یقین جانے میں بڑے عرصے بعد ان کو جب ملی نا تو انہوں نے بات یہ کر دی کہ واقعی سی ایم پنجاب جو کچھ کر رہی ہیں نا وہ ریمارکیبل ہے. مریم نواز کی شخصیت زیادہ پرکشش ہے یا بانی پی ٹی آئی کی؟ الحمدللہ سی ایم صاحبہ کی. لوگ تو خان صاحب کو بھی ہینڈسم کہتے ہیں. بس پھر اپنی پسند ہے نا. مجھے کبھی بھی وہ پسند نہیں آئے. مجھے تو اپنی سی ایم پنجاب ہی پسند آئی. اور ماشاءاللہ سے میں جب فرسٹ ملاقات میری میاں محمد نواز شریف سے تھی نا، تو میں گھر آ کے میں نے کہا زہا صاحب اور امی، آپ لوگ جو اتنے گرویدہ ہیں نا، واقعی ان میں کچھ ہے، کچھ اللہ کی طرف سے ان کی شخصیت میں میجک ہے کہ جو ان سے ملتا ہے نا وہ ان کا ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہے. میاں صاحب میں بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک خاص قسم کی ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا دیتی ہے. بالکل بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک مذہبی گھرانے سے رہا ہے. جی. اب آپ سیاست میں، آپ کے والد صاحب جو تھے وہ ایک بڑے مشہور شاعر تھے. جی جی. تو وہ کون سا کلام جو تھا، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ جو یہ ایم پی اے قدسیہ ضیاء ہیں، ان کے جو والد تھے انہوں نے کون سا کلام لکھا اور ان کے ساتھ کیسا انٹریکشن تھا؟ میرے والد صاحب ماشاءاللہ حافظ قرآن تھے، اور وہ پڑھے لکھے لوگوں کو تعلیم سے، پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانے کے عمل کو بہت پسند کرتے تھے. انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے بچوں اور بچیوں کو حفظ اور ناظرہ کروایا تھا بلا معاوضہ. ان کو ایک شوق تھا. اور اس کے بعد وہ ماشاءاللہ سے پنجابی کے مشہور شاعر تھے. آپ نے سنا ہوگا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. سب نے سنا ہے میٹھا. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے، شہنشاہ حبیبہ خیر منگنا ہے تیری سرکار تو، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. اور وہ جو قوالی ہے نصرت فتح علی کی، کتے عشق دا روگ نہ لا بیٹھی، یہ بھی آپ کے والد صاحب نے؟ جی بالکل. ماشاءاللہ انہوں نے 50 کے قریب بکس لکھی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ
جو ان کا ایک شوق تھا اس طرح لوگوں کی خدمت کرنا، اور میرے بلڈ میں بھی یہی ہے کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام انہوں کرنا۔ نے الفاظ سے خدمت کی، آپ عملی طور پہ سیاست میں ہیں، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ سیاست میں نہ آتی تو میں بھی کوئی شاعرہ بن جاتی اور کوئی شعر لکھتی بیٹھ کے سکون سے؟ نہیں، مجھے شروع دن سے جو تھا نا ایک شوق تھا کہ میں کچھ کروں، مطلب کہ خواتین کے لیے، بچوں کے لیے کچھ کروں۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب لاسٹ لسٹ میں میرا نام نہیں نہ آیا تو میں تھوڑی پریشان ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی کہ یا اللہ اگر تجھے منظور ہے کہ میں کچھ علاقے کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے کر جاؤں تو پھر تو مجھے ضرور نوازنا، تو مجھے ضرور ایم پی اے بنانا۔ اگر تجھے لگتا ہے کہ میں گھر میں صحیح ہوں تو پھر ٹھیک ہے، میں تیری ہر رضا میں راضی ہوں۔ اور جب مجھے ملا، یہ ٹکٹ ملی، تو میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا اور میں نے یہی کہا کہ اب میرے اللہ نے مجھے اس چیز کے لیے چنا ہے کہ میں کچھ کر جاؤں۔ مخصوص نشست پہ آپ ایم پی اے بنی ہیں پہلی مرتبہ، ایک تو بتائیں کہ کیسا ایکسپیرینس رہا، ایک جب بے شک آپ کا تعلق سیاسی گھرانے سے تھا لیکن آپ نے بطور ایم پی اے کام شروع کیا تو کیا دل میں کیا خیال آیا کہ اب میں ایم پی اے بن گئی ہوں اور اب میں نے یہ میرے ایمز ہیں، یہ ایمبیشیس ہیں آپ؟ میرے بالکل، کیونکہ ہماری جو تحصیل ہے نا تانلہ والا، وہ بہت زیادہ محرومیوں کا شکار ہے۔ فیصل آباد ایک بہت تیسرا بڑا ڈسٹرکٹ ہے، لیکن ساری جو تحصیلیں ہیں وہ کافی ترقی یافتہ ہے، مطلب اس میں بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ لیکن میری تحصیل، میں کسی بھی ادارے میں جاتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تحصیل پہ بہت کام ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی جب میں 2013 میں ایم پی اے کا انٹرویو تھا نا، تو میرا ویژن اور میری سوچ یہی تھی کہ میں بچوں اور بچیوں کے لیے یونیورسٹی لے کے جانا چاہتی ہوں، وہاں پہ ہاسپٹل جو ہے اس میں بہتری لانا چاہتی ہوں، اسکول جو ہیں ان کو اپ گریڈ کرنا چاہتی ہوں، اور ہمارا جو ایریا ہے وہ کافی مطلب پسماندہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہاں پہ کوئی ہماری گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کوئی ایسی انڈسٹری آئے کہ جس سے لوگوں کو وہاں پہ روزگار ملے۔ تو بس میرا تو یہی شوق ہے، باقی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے۔ کون سا پروجیکٹ جو ہے وہ آپ اپنے حلقے میں، اپنے علاقے میں لے کے جا رہی ہیں؟ میں نے تو سب سے پہلے ہماری تحصیل ہے اس میں والی بال کے جو بچے ہیں، وہ ایک ہمارا والی بال کا ہب ہے، تو اس میں ان کو جو بھی مسائل کا سامنا تھا اسپورٹس منسٹر سے، وہ میں ان کو ریزالو کروا رہی ہوں۔ اور اس کے بعد فٹ بال کا بھی، مطلب کہ انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ ہمارے ایریا سے بچے جا رہے ہیں کھیلنے کے لیے، ان کے لیے فٹ بال اسٹیڈیم یا گراؤنڈ کا جو ہے انتظام کروا رہی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے ہماری جو تحصیل ہے نا اس میں ہیپاٹائٹس سی کا بڑا ایشو ہے، تو اس میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ یہ جو جدید سی ایم صاحبہ سارے کام ہو رہے ہیں یا بعد میں 5 سال بعد آپ بھی نہیں، کہیں گی کہ محرومیاں اسی طرح؟ نہیں، اور یونیورسٹی کا جو کیمپس ہے اس کے لیے میں نے باقاعدہ سی ایم آفس میں سبمٹ کروا دیا سارا کچھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو تھوڑا ٹائم تو لگے گا نا، آپ کو پتہ ہے، تو لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا، کیونکہ میری کل بھی منسٹر صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میڈم اس اے ڈی پی میں ہم آپ کا سارا جو ہے کام کر دیں گے۔ باقی بھی وہ خواتین کے گراؤنڈز تھے، ان کی رینوویشن کے لیے تھوڑا کام کروایا ہے۔ باقی یہی ہے کہ یہ جو سیوریج سسٹم ہے، مین کاز بیماری کی یہی ہے، اس کو میں تھوڑا کروا رہی ہوں۔ اور ہمارا جو ہے گاؤں ہمارے تحصیل کے ساتھ تقریباً 100+ گاؤں ریلیٹڈ ہے، تو اس میں بہت سارے لوگوں کو مسائل ہے صفائی ستھرائی کے، وہ تو ستھرا پنجاب کے تحت اب ماشاءاللہ سے بہت بہتری آ گئی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اس طرح کے کام کر رہی ہوں، ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہت بہتر کریں گے۔ مسلم لیگ نون میں وہ خواتین جو الیکشن جیت کر نہیں آئیں، مخصوص نشستوں پہ آئی ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے؟ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پارٹیوں میں انہیں جو ہے ان سے مشاورت نہیں کی جاتی، تو نون لیگ میں کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیں ایسا کوئی سین نہیں ہے ہماری پارٹی میں، ہماری پارٹی آپ کے سامنے ہے، مشہور شخصیات مریم اورنگزیب صاحبہ، عظمہ بخاری صاحبہ، تو اسی طرح سلمہ بٹ ہیں، ثانیہ عاشق ہیں، یہ ایسا تو کوئی سین نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں، دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جوہری ہی کو پہچان ہو سکتی ہے، اور ہماری سی ایم صاحبہ نے جو ہے نا خواتین وہ والی چنی ہے جس میں ٹیلنٹ۔ کو ہیرا کہہ رہی ہیں؟ میں نے ابھی نہیں کہا
میں یہ مطلب کہ ہیرے ہی انہوں نے بالکل اس دفعہ سی ایم صاحبہ نے خود اس چیز کو آن کیا ہے کہ میں نے دیکھیے جی میں آپ کو سچ بات بتاؤں, سی ایم صاحبہ نے کوئی 700-800 خواتین کا انٹرویو تھا اور صبح سے لے کے شام رات کوئی 10-11 بج گئے, انہوں نے سب کے انٹرویوز خود کیے. انہوں نے جس میں نظر آیا کہ یہ خواتین آگے پنجاب کی, پاکستان کی کوئی خدمت کر سکتی ہیں, کام کر سکتی ہیں, انہوں نے ان کو آن بورڈ لیا, انہوں نے ان کو ٹکٹس دیے. تو جس طرح جس کو موقع مل رہا ہے وہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے. دیکھیں ہر بیبی کی, ہر لڑکی کی, ہر خواتین کی جو ہے نا اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. میرا تو یہی انٹرسٹ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر جو. میں ایز اے سنڈیکیٹ ممبر بھی ہوں یونیورسٹیز کی, تو اس پہ بھی میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ حق سچ کا جو ہے میں ساتھ دوں, کیونکہ سی ایم صاحبہ نے میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو پہلے تو میں نے اس پہ بھی بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے, تو میں نے کہا یہ تو مجھے تھوڑا مشکل کام لگ رہا ہے. لیکن پھر وہ جو وہاں کی فیکلٹی تھی انہوں نے کہا میڈم یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بہت سارے مسائل جو ہو جاتے ہیں کہ وہ نگلیکٹ ہو جاتے ہیں, ان کو انصاف نہیں ملتا, لہٰذا آپ پہ ہمیں بڑی امیدیں ہیں. تو پھر میں نے اور لگن کے ساتھ کام کیا کہ نہیں یہ ڈسارٹ تو ہونا نہیں ہے, اب اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین قدسیہ ضیاء کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ایک شارٹ بریک, کہیں نہ جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک مرتبہ پھر مہمان خاص میں آپ سب کو خوش آمدید. ہمارے ساتھ ایم پی اے قدسیہ ضیاء اور اس وقت ضیاء صاحب بھی موجود ہیں. ابھی پہلے سیگمنٹ میں بڑا ذکر ہم نے سنا ہے. تو قدسیہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کوکنگ جو ہے یہ آپ خود کرتی ہیں, کوکنگ کا شوق ہے, اور ضیاء صاحب کو بھی کچھ کھلاتی پلاتی ہیں کہ نہیں؟ بالکل, مجھے کوکنگ کا بڑا شوق تھا. شادی کے بعد ہی میں نے کوکنگ سیکھی تھی اور میں اتنے مزے کے کھانے بناتی تھی کہ میرے بچے جو ہے نا بڑا اس چیز کو مس کرتے ہیں کہ ماما جب آپ گھر میں ہوتی تھی تو ہمیں بڑے مزے کے کھانے ملتے تھے, لیکن اب تو کام والیوں کے ہاتھوں سے ہی ملتے ہیں. خیر ابھی بھی جب کبھی مجھے ٹائم ملے تو میں ضرور اپنے بچوں کے لیے کوکنگ کرتی ہوں. کوکنگ کرتی ہیں. ضیاء صاحب ہم نے ابھی پہلا سیگمنٹ کیا, آپ جو تھے اس وقت ہمیں میسر نہیں آئے, لیکن انہوں نے بڑا ذکر کیا آپ کا, اور اسپیشلی مشرف دور میں جو ایک آپ کو گرفتار کیا گیا, تو وہ کہانی قدسیہ نے سنائی تو ہے, لیکن ہم آپ کے منہ سے بھی سننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا تھا اور کس طرح جو ہے وہ آپ کے خلاف کارروائی کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں لاہور رنگ والوں کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ورکر کو عزت دی اور نیچے ورکر تک رسائی کی. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں میں 1980 سے, بلکہ میرا جو خاندان ہے نا وہ انڈیا سے ہے. ہمارے جو دادا اجداد ہیں نا وہ آلریڈی میو ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھے, چودھری رحمت اللہ ڈاکٹر, لیکن وہ ورکر تھے مسلم لیگ کے پیور, لیکن وہ قائد اعظم کے ساتھ ساتھی نہیں تھے, لیکن ایک ورکر کے حیثیت سے. اسی طرح وہ چلتا رہا. والد صاحب میرے وہ بنے, پھر انہوں نے ادھر قومی اتحاد کا ایک وقت آیا, اس میں میرے والد صاحب لیکن مسلم لیگ میں تھے. تو ہمارے گھر میں پیر پگاڑا صاحب وہ بھی آئے ہیں, نسیم ولی خان بھی آئی ہیں, اور اشرف خان اس وقت ہوتے تھے, اصغر خان, اس طرح کے جو مثلا مولانا فضل الرحمان صاحب یہ لوگ بھی آئے ہیں. اس وقت سے ہم آلریڈی مسلم لیگ کے ساتھ ہیں. میں 1980 میں بلکہ 6ٹھی کلاس میں تھا جب سے میں ایم ایس ایف کا کے پلیٹ فارم سے شروع سے آپ ایکٹیو تھے؟ ہاں جی شروع سے الحمدللہ, کیونکہ خاندانی سے. اس کے بعد 1985 میں سمجھ لیں کہ میں سعد رفیق صاحب کے نقش قدم پہ چلتا ہوا, جیسے وہ میاں نواز شریف کے ساتھ چلے تو پھر اسی طرح پھر ہم آج تک الحمدللہ میاں نواز شریف کے ساتھ اور ان کے ادنے سے صفائی ہیں. اور میں ان کو پوری فیملی کو سلام پیش کرتا ہوں, خاص کر آج آپی مریم صاحب کی جو ویژن ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا, اور اس کے بلکہ ان سے سب بڑھ کر ہے. حمزہ صاحب بھی ہیں, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے, تو کیا وہ تو سیم میاں نواز شریف صاحب کی اس وقت ویژن کو لے کے چل رہے ہیں. ان کی محبت میں نے سمجھ لیں کہ بہت دفعہ
मैं तंग भी हुआ हूँ, तो बहुत दफ़ा मैं जेल भी गया हूँ। थाने तो अक्सर समझ लें कि उस दौरान कोई 5-6 माह बाद उसमें कोई जो एक वाक़या आप सुनाना चाहें जब आप जेल गए और किस तरह गिरफ्तार किया गया आपको? वो एक दफ़ा तो ना वो रात को वो सीढ़ियाँ लगा के आ गए। तो वालदा मेरी ना वो बड़ी दलेर किस्म की थी, लेकिन वो मियाँ नवाज शरीफ को अपना बेटा समझती थी। तो वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी हमने इसको लेके जाना। लेकिन उस दौरान मैं ना मेरा एक्सीडेंट हुआ था और इतना सीरियस था कि ये मेरे ना चेहरे के 61 जोड़ लगे हैं और मेरा जो टांग है वो टूटी है, ये बर्न हो गई थी, ये बाजू भी टूटा। लेकिन वो दिन समझ ले कि 1 माह हुआ मैं हॉस्पिटल से गया था, तो मुझसे वो अंदर वॉशरूम में बैठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन उस दौरान वो आए हैं, वो आपको उठा के ले गए जी। उन्होंने कहा जी आप चलें जी हमारे साथ। तो इन्होंने फिर बाद में कोशिश की है, तो जैसे इन्होंने कोशिश की मेरे तक वो बात पहुंची है, तो मैंने इनको फिर अपने लफ्ज़ों में कहा कि मैं आपको छोड़ सकता हूँ, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को। और उनके साथ आपको पता मुशर्रफ दौर में तो इतनी सख्तियां थी कि हर दूसरे दिन तो अरेस्ट करने के लिए आ जाते थे, तो इनका बैग तो रेडी रहता था। तो कितना टाइम फिर आप जेल में रहे और जेल में रह के क्या फीलिंग जाते थे? समझ ले कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, फिर ज़मानत या पता चल जाना, उससे पहले हमने ज़मानत करवा लेनी। मेरा ख्याल मैंने अपनी टनोर में कुछ 7-8 MP है ना वो मैंने इनको बताया कि किंग मेकर थे, मतलब कि और समझ ले कि मुझे ना अपने इलाके में वो कहते हैं कि ये गेमर है, PMLN का गेमर है। और मैंने खुद समझ ले MPA तैयार किया। मुझे अक्सर इन लोगों ने कहा कि आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रहे, क्योंकि हमारा जो इलाका है ना वो है दूसरों को तैयार करते करते आपने अपनी बीवी को भी सियासत में इन कर दिया। मुझे बस ऐसे ही दोस्तों ने मशवरा दिया कि यार इतनी आपने कुर्बानी, इधर से हमें समझ ले मॉडल टाउन से इनके ही अपने ना कि मियाँ बरादरान, उनके यार आप इतने पुराने हो, आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने कहा यार मेरा जो इलाका ना वो थोड़ा सा लोकल लोग है ज़्यादा, वहाँ पे वो लोकल लोगों को इज्जत देते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे हल्का सा मशवरा दिया कि आप इनको तैयार करें। ये तो बिल्कुल कहते जी आप ये क्या कर रहे हैं। मैं कहा जी बस आप कोशिश करें, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। बल्कि 5-6 दफ़ा ये डिसाइड हो गए हैं और हम हर पेशी पे ना मियाँ साहब की जिस जगह भी पेशी होनी, आप ही मरियम साहबा की, हमजा साहब की, अपना शहबाज शरीफ साहब की, तो हमने पहुँचना है। दिन हो रात हो, गर्मी हो सर्दी हो, हमने मिस नहीं करना। रोजा रख के हम लोग इस्लामाबाद जाते होते थे और समझ ले कि अपने पास ही खाना तैयार करके लेके जाते थे। तो ये 1-2 दफ़ा बहुत डिसाइड हुई। मैंने कहा नहीं, मुझे पता कि मियाँ साहब एक दफ़ा मेरे आमने सामने हो गए ना, इंशाअल्लाह ताला वो वर्कर को इज्जत देना जानते हैं, इंशाअल्लाह इज्जत मिलेगी। अच्छा कुर्सी आप बताएं, आपने माशाल्लाह इतना इंतजाम किया है, मरियम नवाज साहिबा को अगर आप दावत दें और वो आए तो फिर कौन सी ऐसी डिश है जो आप जानती हैं कि शरीफ फैमिली बड़े शौक से खाती है, तो क्या बनाएंगी आप उनके लिए? हमने एक दफ़ा डिनर किया था इकट्ठों ने, तो तब मुझे अंदाज़ा हो गया था। मेरी बेबी ने मुझसे कहा मुझे नान पकड़ाना, तो मतलब ग्रेवी के साथ उन्होंने 2-4 बाइट्स लिए थे। तो एक जगह पे बैठे थे, वो जो होस्ट थे उन्होंने कहा कि आप मीठा भी लें, तो उन्होंने कहा नहीं मैं मीठा नहीं खाती, मैं सफदर साहब के लिए रखती हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जो मैं अच्छा बनाती हूँ, मैं बिरयानी बड़ी अच्छी बनाती हूँ, मटन भी बड़ा अच्छा बनाती हूँ और नगेट्स बड़े अच्छे बनाती हूँ। फिर तो सीएम साहबा अगर सुन रही है तो वो फौरन आ जाएंगी। लेकिन जी जो हमारे लिए प्रॉब्लम बन रही है ना, जो खाने जो माशाल्लाह बनाते हैं ना, जो प्रॉब्लम अब हमें आ रही है, दोस्त आते हैं पुराने MNA MPA वगैरह कि यार हमें वो वाला खाना खिला दे बस। तो इनका होता है कि नहीं, अक्सर अब वो MPA बन गए, बड़ी मुश्किल। एक पंजाबी सी मिसाल है, तो नंबरदार था, उसने कहा अपनी बेगम को कि बेगम मेरी बड़ी इज्जत है, लोग मैनू जानते ने कि मेरी बड़ा इज्जत हैगी है ते मेरा नाम है पूरे इलाके च। तो बीवी कहती मेरी वजह तो, वो कहती नहीं, वो कहता नहीं मेरी वजह तो मेरा एक ना नाम पहचान है, लोग मैनू इज्जत देंदे है, मैं जिथे जाना थाने इधर उधर। वो फिर कहती मेरी वजह तो। वो खैर दूसरे तीसरे दिन दोस्त आ गए, मेहमान
ਉਹਨੇ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਾਠੇ ਸ਼ਰਾਟੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੇ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਬੇਗਮ ਕੋਲ ਕਿ ਬੇਗਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਅਗਲਾ सवाल यही पूछने लगा थी, घर में किसकी चलती है, आपकी चलती है या ज़िया साहब आपकी चलती है? आप बताएं जी, माइक अपनी तरफ कर लें ज़रा। दोनों की चलती है। एक्चुअली हम लोगों ने हमेशा ही एक बड़े कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ गुजारी है। पूरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक पहचान है। जहाँ पे इनको गुस्सा आ जाए तो मैं थोड़ी हो जाती हूँ कि और गुस्सा हो जाती हैं आप? नहीं, अब हो जाती हूँ। पहले शुरू दिन से यही था कि जब इनको गुस्सा आ गया मैं चुप कर जाती थी। इसी तरह जब मुझे कभी गुस्सा आता था तो ये चुप कर अब जाते तो थे। इसलिए चुप नहीं करती एमपीए की इनको। अब ये मुझे खुद कहते हैं तुम बोला करो। तुम बोलती नहीं हो। अक्सर मुझे पता क्या कहते हैं, जैसे तुम मेरे साथ लड़ती हो ऐसे टॉक शोज पे लड़ा करो। मैंने कहा अल्लाह मैं कहाँ लड़ती हूँ, मैं तो इतनी मासूम बच्ची हूँ। ज़िया साहब आपने उन्हें कहा है कि लड़ लिया करें आपको? देखिए जी अक्सर वो कभी कभी है ना, वो आपको पता ही है कि वो कोई ना कोई मसला बन जाता है। तो मैंने कहा ये लफ्ज आप करें। ये मुझे पूरी क्लास दे के मुझे भेजते हैं। अच्छा, पूरा चलें, ये सिखा तो के फिर train करके आप मानती भी हैं क्लास को, या आप जाके अपनी बिल्कुल। मर्जी करती हैं? नहीं, मैं इनकी बातों वहाँ पे जरा थोड़ा को सा लिख ना- लेती हूँ, मैं इनकी बातों को नोट डाउन कर लेती हूँ, फिर मैं वो करती हूँ। देखिए ये सारा वक्त देखा है कि कैसे कैसे लोग। देखिए जी आज मैं समझती हूँ कि इस स्टेज पे मैं हूँ ना, तो इनकी सारी एफर्ट है। मैं तो बहुत बार डिसहार्ट हुई हूँ लेकिन ये नहीं हुए। ये मेरी हिम्मत बना देती थी। जहाँ पे मैं थक जाती थी ना, ज़्यादा छोड़े ऐसी नहीं है, तुमने जाना है, तुमने ये काम करना है, और बड़ी स्ट्रिक्टली। ये नहीं कि तुम मतलब कि छोड़ दो इस चीज़ को या लाइटली। नहीं, चलो उठो, गाड़ी आ गई, ड्राइवर आ गया, ठीक हो गया। निकलो। नाज़रीन अभी हम कुर्सिया ज़िया साहिबा के साथ गुफ्तगू मज़ीद जारी रखेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक। बच्चों के बारे में आप बताएं, कितने बच्चे हैं आपके और क्या करते हैं वो? मेरे बच्चे माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी गोइंग है, और छोटा बेटा सीएस कर रहा है और बड़ा लॉ कर रहा है। उसने मास्टर्स अपना कंप्लीट कर लिया, और बेटी जो है उसने फार्मेसी कर रही है। बच्चों को देने के लिए वक्त मिलता है आपके पास, या अब जब से आप एमपीए बनी हैं उसके बाद वक्त कम है? नहीं, वक्त तो कम ही होता है, लेकिन यह है कि जब मैं खुद बहुत ज़्यादा उदास होती हूँ तो फिर मैं उनको बुलाती हूँ कि मेरे पास आ जाओ, मुझे टाइम दो ना। तो लेकिन अब वो थोड़े बड़े हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। कौन सा आपका ज़िंदगी का ऐसा लम्हा है जो बड़ा आपको सैड मोमेंट जिसको हम कहते हैं, जो आप आज भी याद करती हैं तो आप कहती हैं कि वो आपकी ज़िंदगी की बड़ी सैड एक घड़ी थी? जब मेरी माँ गई थी, वो लम्हे मुझे नहीं लगता कि कभी भी ज़िंदगी में भूली हूँ। और यहाँ तक पहुँचना जो है ना, वो मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की थी, आखिरी लम्हात में भी बड़ी की थी। तो मेरी ज़िंदगी का जो सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ़ देती है ना, वो मेरी माँ से जुदाई है। और कोई ऐसा यादगार मोमेंट जो सबसे ज़्यादा खुशी का लम्हा था? ऑब्वियसली एमपीए बनना। तो आप सोचती हैं कि आज आपकी माँ होती तो वो देख के? हाँ, मेरे माँ बाप होते तो वो बहुत खुश होते, क्योंकि अम्मी भी सादा तबीयत की थी। और जब मैं 2013 में आई ना, तो मुझे कहती थी कि ये किस लिए आप एफर्ट कर रही हो ना बेटा। तो मैंने जब उनको बताया तो उनको कुछ समझ आई। लेकिन फिर हमारे साथ हमारी मतलब एक फैमिली फ्रेंड थे, हेड मास्टर थे, उन्होंने बताया कि बहन जी अगर आपकी बेटी एमपीए बन जाती है ना तो ये बहुत बड़ा होता है, तो इसमें उसको काम करने का मौका मिलेगा। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे किसी ने बताया है कि ये तो बड़ी अच्छी पोस्ट है। तो और मेरी ये ख्वाहिश थी कि जब मुझे टिकट मिलेगा तो मैं अपनी माँ के कदमों में जाऊँगी, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। लेकिन अब मैं कब्र पे चली जाती हूँ। और मुझे अपने बाप से भी बड़ा प्यार था, लगाव था, लेकिन मैं समझती हूँ कि माँ जो है ना वो ऐसी हस्ती है कि उसके बगैर जो है ना इंसान नामुकम्मल है।
اور ہماری مطلب میری ایج بھی کافی ماشاءاللہ سے ہو گئی ہے، اور میری امی کی بھی کافی ایج تھی. جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہماری امی، سب لوگ ایسے رو رہے تھے کہ جیسے ہماری امی بہت ینگ ہے، کہ ہمارے بہن بھائیوں کو سب کو امی کے ساتھ بہت پیار تھا. بالکل جی، والدین کا سر پہ نہ ہونا ایک صدمہ ہے، اور انسان جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور انسان کامیابیاں جو دنیاوی ہیں وہ بھی حاصل کرتا ہے، تب یہ احساس جو ہے وہ اور گہرا ہوتا ہے کہ کاش کہ وہ ہستی جو مشکل وقت میں جنہوں نے ہمیں پالا پوسا اور جنہوں نے ہمیں تربیت دی، آج وہ دیکھتے کہ ہم یہ کر کس رہے ہیں. مقام پہ ہیں. میرے بڑے جو بھائی ہیں نا، تو میں اکثر جب بہت اداس ہونا تو میں ان سے فون پر ضرور بات کرتی ہوتی ہوں. میں نے کہتی ہوں کہ آج میرا دل کرتا ہے امی سے بات کرنے کو. تو پھر میں ان سے ساری بات ڈسکس کرتی ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عہدہ دیا ہے، یہ مجھے آگے سے آگے اللہ پاک ترقی دے رہے ہیں. اور پھر وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر وہ یہ کی بات کہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری ماں کی دعائیں لگی ہیں. ایک سوال بڑا امپورٹنٹ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا تعلق جس علاقے سے ہے وہ ایک روایتی سوچ والا علاقہ ہے. ایسے علاقے سے ایک خاتون کا سیاست میں آنا اور پھر ان لوگوں کی نمائندگی کرنا، تو کتنا مشکل رہا یہ سارا مرحلہ؟ بہت مشکل. ہمارا جو ایریا ہے نا، وہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ خواتین آگے آئیں اور اس طرح اس فورم پر آ کے کام کریں. تو بس میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ میری خواہش تھی کہ میں کچھ کروں، اور میرے ہسبینڈ کے اندر بھی یہی جنون تھا. ناظمی کے دور میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا اپنے علاقے کے لیے، تو ان کو جنون کی حد تک شوق ہے کہ ہم اپنے اس پسماندہ علاقے کو ترقی کی طرف لے کر جائیں. تو بس پھر اس ایفرٹ کو، اس سوچ کو رکھتے ہوئے میں نے بڑی ایفرٹ کی، اور مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یقین جانے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ میں رونے لگ گئی کہ بھئی میں مطلب کہ خاتون ہو کے لوگ مجھے دبانا چاہتے ہیں. تو لیکن بہت سینئر سیاستدانوں کے ساتھ کافی سلام دعا رہتی ہے، تو انہوں نے مجھے یہی بات کی کہ بیٹا آپ نے گھبرانا نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ جب یہ سب لوگ کہیں گے کہ یہ ہماری مامی ہے، یہ ہماری چچی ہے، یہ ہماری خالہ ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جس دن میں ایم پی اے بنی ہوں، ویری نیکسٹ ڈیز میں وہی لوگ میرے پاس آئے کام کے لیے جنہوں نے مجھے باتیں کی تھی. اب جب وہ کام کے لیے آتے ہیں جو ایک وقت میں آپ کے مخالف بھی تھے اور مختلف باتیں کرتے تھے، تو پھر کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے، کیسا رویہ آپ اختیار کرتے ہیں؟ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقام پر پہنچا دیا ہے نا، اب میں نے یہ تفریق نہیں کرنی. اور یہ سب چیزیں ہم اپنی سی ایم صاحبہ سے سیکھ رہے ہیں، جو کچھ وہ کر رہی ہیں پنجاب کی عوام کے لیے، اس میں تو وہ تفریق نہیں کر رہی نا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، یہ کاف لیگ کے ہیں، یا پیپلز پارٹی کے کسی بھی دوسری جماعت سے، وہ سب کو لے کے چل رہی ہیں. اور میرے خیال میں لیڈرشپ کی یہی علامت ہے اور یہی اس کو کرنا چاہیے. اور جب وہ آئے اور میں نے ان کا کام کیا، خوش دلی سے کیا. اور اب وہ لوگ اپنی سوچ پہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ اوبیسلی، تو یہی لگتا ہے بولتے تو نہیں ہوں گے، ان کی آنکھوں سے یا ان کے چہرے سے لگتا ہے. دیکھیں یہی شرمندگی ہے کہ وہ اس سے بڑھ کر اور شرمندگی کیا ہو سکتی کہ وہ میرے پاس آئیں. لیکن میں نے نہ اپنے اخلاق سے، کردار سے میں نے ان کو اس چیز کا جو ہے نا بالکل بھی نہیں دکھایا، یا کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ دکھایا کہ بھئی ان کو یہ شرمندگی کا سامنا ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مقام دیا، میرا فرض بنتا ہے کہ میں سب کے لیے کام کروں، اور میں کر رہی ہوں. آپ نے بتایا کہ آپ کے والد جو ہیں وہ ایک شاعر تھے. آپ نے کبھی شاعری کی یا آپ کو پڑھنے کا شوق؟ تو ہمیں بھی کچھ سنائیں. بے شک آپ اپنے شوق ہے. خود نے کبھی شاعری کی؟ کبھی کبھی اب جب کبھی اسپیچ لکھنی ہوتی ہے تو پھر میں اس کو جب لکھتی ہوں نا تو پھر مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، میں نے یہ کیوں نہیں کیا. تو میں لکھ لیتی ہوں، مطلب اسپیچز لکھنی ہوں، کچھ باتیں لکھنی ہوں، میں لکھ لیتی ہوں. اس ٹاپک کو اپنے مائنڈ میں کرتی ہوں کہ بھی اس پہ میں نے کیا کرنا ہے الحمدللہ. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میں نے انہیرٹ کیا اپنے والد صاحب کی طرف سے. میں چاہوں گا کچھ سنائیں آپ. ضرور. ماں ایکو حقیقت وچ ماں ہوندی ہور حقیقی ماں کوئی نہیں. جنا پاک منزہ ہے نا ماں دا، اینا ہور پکیزہ بھی نہ کوئی نہیں. پتر واسطے ماں دی گود ورگی، ہور شفقتاں بھری تھاں کوئی نہیں. گوڑی ماں دے پیار دی چھاں جنی، وچ جنت فردوس تے چھاں کوئی نہیں. چھاں مننی ہے جے تو جنتاں دی،
मां दे दामन ते साए विच जी लिया कर, आबे कौसर दा मज़ा जे लुटना है, पैर धो के मां दे पी लिया कर। वाह 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 वाह, तो आपने माशाल्लाह अपनी वालदा का जिक्र भी किया और जो आपने अशार सुनाए हैं वो भी मेरे ख्याल है उन्हीं को आपने डेडिकेट किया। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं आज आपको अपनी दोस्त और अपनी बहनों से भी बढ़ के जो कोई रिश्ता होता है मैं समझती हूँ इसको, मैं ये वो समझती हूँ। तो मैं अक्सर इसके साथ आके शाम का वक्त गुजारती हूँ, तो मैंने कहा चले आज आपको भी मिलवाएं इनसे। ये मेरी दोस्त है, MPA भी है, अमरीन इस्माइल। तो फर्स्ट टाइम मैं असेंबली में ही इससे मिली थी। तो एक्चुअली मेरी एक पैम्पर फ्रेंड थी, उसकी शक्ल इसके साथ बहुत मिलती है। अच्छा। तो वो तो फ़िलहाल UK है, लेकिन जब मैंने इसको देखा ना तो मैंने इसको फ़ौरन से पहले ना हक किया। मैंने कहा आप मेरी दोस्त ऐसी हो, तो इसने कहा कि तो फिर मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। और हमारा यकीन जाने ताल्लुक़ जो है ना दोस्तों से बढ़ के है, बहनों से भी बढ़ के है माशाल्लाह से। ये बहुत लविंग है, बड़ी काइंड है और बड़े मज़े की खातून है। बड़ा अच्छा किया आपने, ये तो मैंने फिल्मों में देखा है कि शक्ल मिलना। अमरीन बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं। जी। तो इन्होंने तो बता दिया कि आपकी शक्ल इनकी दोस्त जैसी थी, इनकी शक्ल आपकी किसी दोस्त जैसी थी कि नहीं? नहीं, इनकी शक्ल नहीं, इनकी मेरी किसी दोस्त जैसी थी। पहले तो उनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने इतने प्यारे लफ्ज़ मेरे लिए इस्तेमाल किए हैं, और ये अच्छी दोस्त और अच्छी बहन इस्तेमाल कर सकती है। और वो दिन है और आज का दिन हो, यकीन करें हमारे अंदर कोई नहीं कि हम दोनों MPA हैं या कुलीग, ऐसे कुलीग हम मिले थे, हम बहनों की तरह। और मैं इनको हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे इस चीज़ की खुशी होती है कि हम दोनों में कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, हम आराम से बैठ के जो मतलब खा लिया, बातें कर ली, मतलब कोई फॉर्मेलिटी नहीं, बिल्कुल बहनों की तरह। और कुछ होते हैं ना दोस्त ऐसे कि जिनके साथ फॉर्मल होकर नहीं चलना पड़ता, बस घरेलू तरह, तो ये मेरी वो दोस्त है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पंजाब असम्बली के वान में तो मैं आप लोगों को देखता रहता हूँ। जी जी। लेकिन मुझे ये बताएं कि अब तो मुझे आपका खुफिया ठिकाना भी पता चल गया है जहाँ पे ये MPA जो हैं सहेलियाँ रात को बैठती हैं, तो फिर गॉसिप भी करती हैं, सियासी चुगलियाँ भी करती हैं फिर बैठ? नहीं, सियासी चुगलियाँ बिल्कुल नहीं करते, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं। गॉसिप ज़रूर बातें करते हैं, कपड़ों की करते हैं, बच्चों की करते हैं, करंट बातें करते हैं, लेकिन चुगलियाँ नहीं करते, क्योंकि हम लोग इस तरह के है ही नहीं कि हम लोग मैं बड़ी पॉजिटिव हूँ, इसीलिए तो हमारी फ्रेंडशिप है। मैं बड़ी पॉजिटिव हूँ, बड़ी पॉजिटिव, और कोई नेगेटिव बात देखती भी ना तो उसको मैं पॉजिटिव करके उस मसले को हल कर लेती हूँ। और हम इकट्ठे बैठते हैं, ये कुत्सिया भी मेरे साथ होती हैं, एक दो और हमारी MPAs भी हैं जो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हैं। हम इकट्ठे होते हैं, शाम को चाय इकट्ठे पीते हैं और इधर बैठते हैं। कभी मौसम अच्छा होता है तो एक दूसरे को कॉल कर देते हैं और बैठते हैं, चाय पीते हैं, तो मज़ा आता है। फिर कितनी MPAs 3 या 4 आ जाती हैं? हाँ, तकरीबन इस तरह, इससे ज़्यादा भी हो जाती है। तो किसी दिन कोई फॉरवर्ड ब्लॉग की खबर आ गई तो फिर मुझे नहीं पता नहीं चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। हमारी इस तरह की कोई खबर नहीं आएगी, हम बड़े पॉजिटिव हैं बहुत। और पता है कि हमारे बारे में ये भी बात है कि इस दफ़ा असम्बली में बड़ी पॉजिटिव ख़वातीन आई हैं जो बड़े अच्छे तरीके से बात करती हैं और बड़ी नाइस है, तो मैं बड़ा खुश हुई थी ये बात सुन के। और उन ख़वातीन में मेरा नाम भी था कि बड़ी पॉजिटिव सोच रखने वाली है, तो मैं खुश हो रही थी इस बात पर। तो कुत्सिया मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी हैं, बहन भी है, और मैं इनसे हर तरह की बात भी डिस्कस करती हूँ, असम्बली से रिलेटेड भी और उससे बाहर की भी, बच्चों से रिलेटेड, इधर की बातें उधर की बातें। मज़ा आता है कि कुछ होते हैं ना दोस्त ऐसे जिससे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से हट के घरेलू बातें करते हैं, ये मेरी वो दोस्त है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं दोस्त नहीं, सहेली। पंजाब असम्बली में इस वक्त खवातीन जो हैं, कई नए चेहरे भी आए हैं जी। पंजाब असम्बली का ओवरऑल कैसा माहौल है, और खवातीन के लिए काम करने की या जो भी आप वहाँ पे कोई आवाज़ उठा सकें किसी मामले पर, जी। अपने हलके के खवातीन से मुतालिक किस हद तक आज़ादी है कि आपकी बात जो है वो ईवान में रखना आसान है या नहीं? ये देखें, सबसे पहले तो आप माहौल की हम बात करें, मेरे लिए ये बड़ी प्यारी, मतलब अच्छी बात है कि इतना प्यारा माहौल है। जो हमसे कम उम्र बच्चे हैं हमारे MPAs, वो बाजी करके, बहन करके, आपी करके बात करते हैं। जो हमारे से बड़े हैं वो हमेशा जब भी हमने सलाम किया हमारे सर पे उन्होंने हाथ रखा है। बहुत प्यारा माहौल है, बहुत, मतलब मुझे तो बहुत अच्छा माहौल लगा है। और आप फिर दूसरी बात ये कि आप ख़ुद अच्छे तो सब अच्छे, बहुत अच्छा माहौल है। और जहाँ तक हमारे जो ख़वातीन के मसाइल की बात है,
ہے, ہم بڑے آزادانہ, بڑے آزاد طریقے سے اپنی بات کرتے ہیں, اسمبلی کے فلور پہ کرتے ہیں, اسپیکر صاحب ہماری بات سنتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ہماری کمیٹیز ہیں یا باقی جو فورم ہے, ہر طرح کی ہمیں آزادی ہے اور ہر موضوع پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں اور کھل کے کرتے ہیں, ہماری بات سنی بھی جاتی ہے. آپ نے ابھی کرسیہ کی بڑی تعریفیں کی ہیں, کوئی عادت جو آپ کہتی ہوں کہ یہ تبدیل بھی کرنی چاہیے ان کو؟ نہیں, مجھے نہیں لگا کہ اس کی کوئی عادت. یہ نا ایک تو سب سے بڑی بات ہے جو ایک دم سے نا منہ پہ سچ کہہ دیتی ہے. اگر کسی کی بات اس کو بری بھی لگی ہے نا, یا کسی کے اندر کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے, چاہے وہ فیمیل ایم پی ایز ہیں یا کوئی دوست ہے یا میل ایم پی ایز ہیں, یہ کہہ دیتی ہے منہ پہ. یہ اچھی بات ہے, مطلب اس چیز کو لے کے اس کو تھوڑی سی گھوری ڈالی جاتی ہے, لیکن ٹھیک ہے, یہ چیز ہونی چاہیے. یہ اتنی مطلب کہ آپ بناوٹ نہ بنے, جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بولیں, یہی تو سچائی ہے. چلیں یہ بتائیں, کیونکہ آپ دونوں نے ایک دوسرے کی بڑی تعریفیں کر دی ہیں, اگر کل کو آپ دونوں میں سے کوئی ایک نام مانگا جائے پارٹی کی طرف سے کہ ہم نے کسی ایک بندے کو ایڈجسٹ کرنا ہے کسی بھی عہدے کے لیے, جی, تو کیا آپ کیا کہیں گی کہ نہیں, ان میں کا تو نام دے میں ان دیں کا یا آپ نام کہیں دوں گی گی. میں ان کا, کیونکہ ان کا اپنی پارٹی کے ساتھ بڑا دیر کا تعلق ہے, اپنے علاقے میں بڑا کام کر رہی ہیں, اور ان کے کام کو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے سینئرز بھی مانتے ہیں. یعنی آپ دونوں کا نام ہو تو آپ بیک اپ کر جائیں گی؟ جی, کوئی بات نہیں, میں بیک اپ کر دوں, دیکھ کیونکہ لیں وہ کیمرے پارٹی کے آگے کوئی کہہ رہی ہیں مسئلہ آپ نہیں. بات. نہیں, دیکھیں جی, جہاں پہ اگر تعلق ہو نا, دوستی ہو, تو یہ چیزیں چلتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کرسیہ کو ذرا مائک دیں. ہاں جی, آپ بتائیں جی. میں نے کہا ایوی نہیں, میں نے اپنی دوست بنائی اور بہن میں اس کو کہتی. مجھے پتہ ہے اس پہ بڑا مان ہے, اور اس کو بھی, مجھے بھی اس پہ مان ہے اور اس کو بھی مجھ پہ مان ہے. کبھی اگر مجھے زندگی میں موقع ملا کوئی قربانی دینے کا تو میں ضرور اپنی بہن کے لیے دوں گی. یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نے ایک تو بتایا کہ ان کی آپ کو ریزمبلنس تھی اپنی بچپن کی سہیلی کے ساتھ, اس کے علاوہ جو ہے آپ جب آتی ہیں تو کتنے دن آپ کی ملاقات رہتی ہے؟ اور کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں وہ جو لاہور سے باہر کے بھی ہیں, جب آپ آتی ہیں تو کس طرح پھر لاہور میں آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں؟ کہ شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں, گھومنے پھرنے, آؤٹنگ کرنے بھی بالکل جاتے ہیں ہم. کوئی غمی خوشی ہو, مطلب اس کو ہماری کہیں ایم پی ایس کے ساتھ کوئی مس ایپ ہو, کوئی مسئلہ ہو, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اکٹھی جائیں. تو اکیلوں نے بھی تو جانا ہوتا ہے نا. اس کے بعد شاپنگ پہ بھی جاتے ہیں ہم. تو آپ کو پتہ شاپنگ تو جو ہے وہ ہر خاتون کے ہوتی ہے. اب ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم دونوں ہی جائیں گی. اچھا, دونوں اب آؤٹ آف کنٹری جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کہاں پہ جانے کا پلان کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا پلان ہے انشاءاللہ, ہمارا یو کے کا پلان بھی ہے, اور پہلے ڈینمارک کا تھا, تو یہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں جا سکی, تو میں ڈینمارک ہو آئی. کیونکہ تو آپ کے لیڈر بھی گئے ہوئے ہیں, میاں نواز شریف صاحب, کہیں ان کی نہیں, ہم لیڈر تو ہمارے لیے قابل احترام ہے. اگر ہمیں موقع ملا تو ہم انہیں بھی ضرور ملیں گے, لیکن یہ ہے کہ ہمارا پلان ضرور تھا کہ یار ہم لوگ دونوں گھومیں پھریں, اور بھی کولیگس ہمارے ساتھ ہوں, ہماری بہنیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا اپنے خامدوں سے ذرا ہٹ کے خامد ساتھ ہی ہوں گے. اچھا, خامد ساتھ ہی ہوں گے. ہاں جی, ریاض صاحب ساتھ ہی ہوں گے. بالکل جی, بالکل, ان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں پھر ہے. ایسے فیٹو لو, پھر اس کی ہاں, یہ بھی بات صحیح ہے. چلیں اب آپ کے کہنے پہ کوشش کر لیں گے کہ آپ نہ جائیں. نہیں, میرے کہنے پہ نہیں. ناظرین, آج آپ نے دیکھا کہ مہمان خاص میں ہم نے ایم پی اے کرسیہ ضیاء اور ان کے ساتھ امرین اسماعیل کے ساتھ جو ہے ان سے بھی ہمیں گفتگو کا موقع ملا. بڑی دلچسپ یہ گفتگو رہی. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آئندہ ہفتے مزید کسی اہم شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک وقاص غوری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.